فقہ شاہکار فتاوی رضویہ رہنمائی کا سر چشمہ فتاوی رضویہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ فیضان فتاوی رضویہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے ایک رسالے کا خلاصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ آپ سے جب سوال کیا جاتا تو قرآن و حدیث میں اگر اس مسئلے کا صراحتاً ذکر ہوتا تو سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اولاً قرآنی دلائل، پھر احادیث طیبہ سے دلائل، اور پھر اس کے بعد فقہاء کرام کے جو اقوال ان کی کتابوں سے جو جزیات ہوتے تھے اس کو نقل فرمایا کرتے تھے. امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کا جو رسالہ آج جس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا اس کا نام ہے بدر الانوار فی آداب الآثار، یعنی جو بزرگان دین کے آثار ہوتے ہیں، یعنی ان کی جو اشیاء ہوتی ہیں، ان سے منسوب جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بیان میں چمکتا ہوا چاند. یہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے. ان رسالے کا نام رکھا ہے. آپ سے 4 سوالات کیے گئے تبرکات کے حوالے سے کہ تبرکات کا ثبوت، تبرکات سے برکت حاصل کرنا، اور پھر اس کے بعد تبرکات میں سے خاص طور پر نالین شریف کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا، اور تبرکات کے اوپر اجرت لینا. یہ 4 سوالات امام اہل سنت سے کیے گئے مختلف اوقات میں. تو اعلی حضرت نے ان کے جوابات دیے اور پھر اس مجموعے کو جمع کر کے، چاروں جوابات کو جمع کر کے یہ رسالہ اعلی حضرت نے ترتیب دیا. انشاءاللہ تبارک و تعالی 4 سوالات کا مختصر خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص اپنے واعظ میں صاف انکار کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی تبرک اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آثار شریفہ یعنی آپ سے نسبت رکھنے والی کوئی چیز اصلاً باقی نہیں. نہ صحابہ کے پاس تبرکات شریفہ میں سے کچھ تھا، نہ کبھی کسی نبی کے آثار سے کچھ تھا، یعنی نہ صحابہ کے پاس کچھ، نہ کسی اور نبی کے جو تبرکات ہیں وہ موجود رہے. یہ اس شخص کا دعویٰ تھا. تو اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ آپ اس کا ثبوت ارشاد فرمائیے اور اس کا جواب دیجیے کہ ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے. تو امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً تو اس شخص کا حکم بیان فرمایا کہ جو اس طرح تبرکات کا انکار کرتا ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص آیات و احادیث کا منکر اور سخت جاہل خاسر، یعنی آیات اور احادیث طیبہ جن میں تبرکات کے ثبوت موجود ہیں ان کا یہ منکر ہے، اور سخت جاہل یعنی بے علم، اور خاسر یعنی خسارے والا ہے، نقصان والا ہے. یا تو یہ ہے یا پھر کمال گمراہ فاجر ہے، یعنی یا تو جہالت کی وجہ سے اس طرح کا انکار کر رہا ہے یا پھر گمراہ بددین ہے کہ جس کی وجہ سے اس طرح کی بات وہ کر رہا ہے. اور اس پر توبہ فرض ہے، اور اطلاع کے بعد توبہ نہ کرے تو ضرور گمراہ بے دین ہے. پھر اس کے بعد امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. دلائل دینا آپ نے شروع کیے کہ کس طرح قرآن و حدیث میں تبرکات کا ثبوت موجود ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کو راہ دکھاتا ہے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا پتھر، کھڑے ہونے کا مقام. اس آیت میں
اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ یہ مبارک ہے، برکت والا ہے اور ہدایت دینے والا ہے تمام عالمین کو۔ اب یہ برکت والی چیزیں اس کے اندر کیا کیا ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ ذکر کی کہ مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ معظمہ بنایا، ان کے قدم پاک کا نشان اس میں بن گیا۔ یہ ہے اصل تبرک، یہ ہے اصل برکت والی چیز کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کھلی نشانی فرمایا اور برکت والی چیز ارشاد فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے کعبہ معظمہ بنایا، ان کے قدم پاک کا نشان اس میں بن گیا۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اجلہ محدثین مثلا عبد بن حمید، ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم رازی، یہ تمام کے تمام کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ امام اجل امام مجاہد جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں کہ قال اثر قدمیہ فی المقام آیۃ بینۃ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پاؤں کا نشان اس میں پڑ جانا یہ کھلی نشانی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے، اس پتھر کے اندر ان کے دونوں قدموں کا نشان بنا دیا اور اس کو اپنی کھلی نشانی یہ بیان فرمایا۔ اور مکہ مکرمہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے برکت والا بیان فرمایا تھا، اس کی برکتوں میں سے ایک برکت جو ہے یہ مقام ابراہیم ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے کعبۃ اللہ المشرفہ کی تعمیر کی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قدموں کا نشان اس میں باقی رکھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ الفضیلۃ الثانیۃ لہذا البیت مقام ابراہیم وهو الحجر الذي وضع ابراہیم قدمہ علیہ فجعل اللہ ما تحت قدم ابراہیم علیہ السلام من ذلك الحجر دون سائر اجزائه كالطین حتى غاص فيه قدم ابراہیم علیہ السلام وهذا مما لا يقدر عليه الا اللہ تعالی ولا يظهره الا على انبیاء۔ یعنی کعبہ معظمہ کی جو دوسری فضیلت ہے، امام رازی فرماتے ہیں، وہ ہے مقام ابراہیم، وہ پتھر کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا قدم رکھا، تو جتنے حصے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو تر مٹی کی طرح کر دیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے نشان اس میں آ گئے۔ اور یہ خاص معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرماتا ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قادر ہے، اور وہ جو ہے وہ محفوظ رہا۔ امام رازی مزید فرماتے ہیں کہ وہ نشان قدم محفوظ رہ گیا، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے مدت یعنی ایک عرصہ دراز تک باقی رکھا۔ تو یہ جو مقام ابراہیم ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کی قدم باقی رہے، اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلی نشانی اور برکت والی چیز بیان فرمایا ہے۔ دوسری دلیل دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نقل فرماتے ہیں، قرآن پاک کی پہلی آیت آپ نے ذکر کی، دوسری آیت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تابوت سکینہ کا ذکر فرمایا ہے۔ تابوت سکینہ یہ بنی اسرائیل کے پاس ایک تابوت تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی برکتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس تابوت کی برکت سے بنی اسرائیل کو مختلف مقامات پر فتح حاصل ہوتی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے قال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ یعنی بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ سلطنت طالوت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے اور موسیٰ و ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں، بے شک اس میں تمہارے لیے عظیم نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تابوت سکینہ اس کو فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی کچھ چیزیں ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ہیں۔ اب وہ چیزیں کیا تھیں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ مختلف تفاسیر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا، یعنی آپ کی لاٹھی مبارک تھی، آپ کی نالین مبارک تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ مقدسہ اس کے اندر موجود تھا، اور فرمایا کہ بنی اسرائیل اس تابوت کو جس لڑائی میں آگے کرتے، فتح پاتے، اور جس مراد میں اس سے توسل کرتے، اجابت دیکھتے، یعنی جس مراد کے لیے، جس مقصد کے لیے اس سے توسل کرتے، اس کے وسیلے سے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول فرماتا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے ابن جریر ابن ابی حاتم کی روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ اس تابوت سکینہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے عصا مبارک، دونوں کے کچھ کپڑے، توریت کی 2 تختیاں، اور من و سلوہ میں جو من بنی اسرائیل کے اوپر اترتا تھا اس کا کچھ حصہ اس کے اندر رکھا ہوا تھا، اور جو کلمہ فرح یعنی خوشی کا کلمہ ہے وہ بھی اس کے اندر تھا لکھا ہوا۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ وہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم وسبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، یعنی یہ تختی کے اوپر لکھا ہوا یہ کلمہ بھی اس کے اندر موجود تھا۔ تو یہ تبرکات اس میں موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود اس تابوت سکینہ کی تعریف فرمائی، اور بنی اسرائیل اس سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کا تبرک حاصل کرنا اپنی جگہ پر، لیکن ائمہ نے، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، صحابہ نے اس بات کو برقرار رکھا اور اس کو تعریفی بات کے اندر ذکر کیا کہ اس سے وہ تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی یہ 2 دلیلیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے احادیث طیبہ ذکر کی کہ جس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اشیاء سے برکتیں حاصل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلق کرنے والے کو بلایا اور سر مبارک کے سیدھی جانب کے بال مونڈنے کا یعنی کاٹنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور وہ سب بال جو آپ علیہ السلام نے سیدھی جانب سے کٹوائے تھے وہ ان کو دیے۔ پھر بائیں جانب کے بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور وہ بھی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ انہوں نے وہ تمام کے تمام بال لوگوں میں تقسیم فرما دیے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے جو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک خود حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے، جنہوں نے وہ بال مبارک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان تقسیم فرمائے۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہی کتاب اللباس میں عیسیٰ بن تہمان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ 2 نالین مبارک یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 چپل مبارک یہ ہمارے پاس لائے، اور ہر ایک میں جو ہے وہ باندھنے کے لیے 2 تسمے تھے، اور پھر بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نال مقدس ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک چپل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب اشیاء کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ ہے، صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رضائی یا کمبل اور ایک موٹا تہبند نکال کر لائیں اور ہمیں دکھایا اور فرمایا کہ وصال کے وقت یعنی حضور علیہ السلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 2 کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس تبرک کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت کے اندر حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب یہ حاضر ہوئے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک لے کر آئی
اور وہاں پر جو حاضرین موجود تھے ان کو زیارت کروائی، اور فرماتے ہیں اس منہ مبارک پر خضاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا اس کا اثر موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ چند احادیث بخاری مسلم سے خاص طور پر یہاں لکھ دیں، ورنہ تبرکات کے حوالے سے کثرت احادیث اور ائمہ کرام کے جو اقوال ہیں وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، بہت زیادہ موجود ہیں کہ جو خاص طور پر تبرکات کے حوالے سے موجود ہیں۔ اور آخر میں شفا شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک روایت نقل کرتے ہیں اور قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ نسبت ہو، جو حضور کی طرف منسوب ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چھوا ہو، ہاتھ لگایا ہو، مس کیا ہو، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک سے پہچانی جاتی ہو، ان تمام کی تعظیم کی جائے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ کی ٹوپی میں چند موئے مبارک تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کسی جنگ کے اندر وہ ٹوپی گر گئی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے لیے ایسا شدید حملہ فرمایا جس پر اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے انکار کیا کہ آپ نے اس ایک ٹوپی کے لیے اتنا سخت حملہ کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا یہ حملہ ٹوپی کے لیے نہیں تھا بلکہ ان موئے مبارک کے لیے تھا کہ جو اس ٹوپی کے اندر موجود تھے، کہ کہیں ان کی برکت مجھ سے جاتی نہ رہے اور وہ کفار کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ تو اس لیے کہ اس ٹوپی کی برکت سے ہر مقام پر فتح حاصل ہوتی ہے اور کہیں یہ فتح مجھ سے آئندہ کے لیے رہ نہ جائے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ منبر اطہر جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ تھی، یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر اقدس پر بیٹھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مس کر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ جو مسلمانوں میں ایک رواج ہے کہ کوئی متبرک چیز ہوتی ہے جس سے تبرک حاصل کیا جاتا ہے تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، ہاتھ لگانے کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے فعل سے ثابت ہے کہ وہ خاص اس جگہ کو کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس مبارک جگہ کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر پھیرتے۔ یہ کس لیے پھیرتے؟ تاکہ اس سے برکت حاصل کریں، تبرک کے حصول کے لیے یہ آپ کا انداز تھا۔ مزید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حوالے سے دوسرے سوال کے جواب میں بھی بڑی تفصیل سے مختلف ائمہ کے، خاص طور پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو جلیل القدر محدث گزرے ہیں، علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم اور عبادت دونوں کے اندر وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ عبادت کرنے والوں میں عالم شمار ہوتے تھے اور علماء کے درمیان عبادت گزار شمار ہوتے تھے، یعنی دونوں گروہ کے اندر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ بچپن ہی سے کئی کرامات کا ظہور آپ سے ہوا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دمشق کے جامعہ اشرفیہ تھا جو بہت بڑا جامعہ بنایا گیا تھا امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس دیا کرتے تھے، یعنی آپ سے پہلے بھی بعض علماء نے اس میں درس دیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنے زمانے کے وہ عالم دین ہیں کہ علماء نے اس بات کو لکھا کہ ان کی جلالت علمی کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، بہت بڑے عالم دین اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ کے شہزادے اپنے زمانے کے زبردست علماء میں سے تھے اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے جیسا عالم کوئی نہیں۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی مدرسہ اشرفیہ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے کچھ عرصے کے بعد آپ اس میں درس حدیث دینے کے لیے مقرر ہوئے۔ تو جب آپ کو اس جگہ پر درس حدیث دینے کے لیے مقرر کیا گیا تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں پر آپ پہنچے اور آپ نے اس مقام کو کہ جس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھتے تھے اس چٹائی کو اپنے
منہ پر رکھا اور کہا کہ یہ وہ چٹائی ہے جو میرے منہ کو چھو رہی ہے جس پر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدم لگے ہیں. یعنی اتنے بڑے عالم دین اپنے زمانے کے امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں کی برکت کو حاصل کر رہے ہیں. اس طرح اور اقوال اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگوں کے حوالے سے نقل فرمائے ہیں. پھر اس کے بعد جو تیسرا سوال آپ سے ہوا ہے وہ ہے خاص طور پر نالین شریف کے حوالے سے کہ نالین شریف جو ہیں ان کو بوسہ دینا اور ان کے ذریعے توسل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلفن و خلفن یعنی ہمیشہ سے صحابہ کرام علیہم رضوان، تابعین، تبع تابعین اور آج تک جتنے مسلمان ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تبرکات سے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منسوب جو اشیاء ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا یہ رائج ہے. کبھی مسلمان اس پر انکار نہیں کرتے رہے اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو اسحاق ابراہیم بن محمد خلف سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور کئی بزرگوں کے حوالے سے نالین مبارک کی جو برکتیں ہیں ان کو ذکر کیا اور ان کے حوالے سے ذکر کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک پر تحریریں، بعض نے کتابیں لکھی اور اس کی برکتوں کو بیان کیا. اور پھر امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ان علماء کے حوالے سے کچھ برکتیں نالین شریف کی ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص نالین شریف کو بطور تبرک اپنے پاس رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کے پاس یہ نقشہ متبرکہ ہو یعنی تبرک والا برکت والا یہ نقشہ ہو وہ ظالمین کے ظلم سے، شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ ہوگا اور جو ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا لوگوں کی نگاہ کے اندر وہ معزز ہوگا، عزت والا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی اس کو زیارت نصیب ہوگی اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا. جس حاجت میں اس سے توسل کیا جائے گا وہ پوری ہوگی، جو اس کے وسیلے سے دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا. جس مراد کی نیت سے پاس رکھیں گے وہ مراد پوری ہوگی. جہاں درد ہے، مرض ہے، اس پر اس کو رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے گا. اس طرح کی بہت ساری فضیلتیں اور بہت ساری برکتیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے علماء کی کتابوں کے حوالے سے اس بات کو یہاں پر لکھا ہے کہ جو نالین شریف ہے اس سے برکت حاصل کرنا یہ بالکل جائز اور باعث سعادت ہے. آخری بات جو اس حوالے سے امام اہل سنت سے پوچھی گئی اور جس کا آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا وہ یہ، جس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے تبرکات کو جگہ جگہ پھراتے اور لوگ جو ہیں جب اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو یہ ان سے اس کے اوپر اجرت مانگتے ہیں. تو ایسا کرنا یہ کیسا ہے؟ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اولاً تو یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آثار و تبرکات شریفہ کی تعظیم دین مسلمان کا فرض عظیم ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تبرکات ہیں اس کی تعظیم کرنا یہ بندے کے لیے انتہائی ضروری اور مسلمان کے اوپر دین مسلمان کے اندر یہ فرض عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کی تعظیم کرے. اور خاص طور پر امام اہل سنت نے یہاں پر اس بات کو بیان فرمایا کہ جس چیز کی شہرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف ہو جائے اس کی سند کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی سند مانگی جائے کہ اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے. مسلمانوں میں اس کی شہرت ہو جانا یہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. البتہ یہ ضروری ہے کہ کوئی ایسی بات نہ پائی جائے کہ جو اس کے انکار کے اوپر، اس کے غلط ہونے کے اوپر دلالت کرے. مثلاً جیسے ہمارے زمانے کے اندر بعض لوگوں نے موئے مبارک کے حوالے سے یہ عجیب و غریب باتیں گھڑی ہیں کہ قرآن پاک کے اندر سے جو بال نکل آئے اس کو وہ موئے مبارک کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کپڑا جھاڑتے ہیں یا کپڑے کے اندر موئے مبارک رکھ کے اس کو جھاڑتے ہیں، جو طریقہ غلط ہے. بہرحال جھاڑتے ہیں، اس میں سے بال نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ موئے مبارک ہے. ایسی چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ جائز نہیں. البتہ جس کی شہرت مشہور ہے
جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، اس کی تعظیم کرنا یہ بندے کے لیے ضروری ہے۔ وہاں پر کوئی سند کی حاجت نہیں ہے، تحقیق کی حاجت نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کس طرح پہنچے، کس طرح منسوب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت میں کیا اس کی سند ہے، ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو لوگ اس کے اوپر پیسے مانگتے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ان کا یہ مانگنا انتہائی سخت شنی، یعنی انتہائی برا ہے کہ وہ اس کے اوپر پیسے طلب کرتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اس طرح لیے پھرتے ہیں اور ان کا مقصد عمومی طور پر جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے پیسے ہی طلب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر لوگ ان کو پیسے نہ دیں تو اس پر یہ سخت ناراض ہوتے ہیں، یا کوئی کم دے تو اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، بھلے وہ حلال کے پیسے اس کو دے رہا ہو، لیکن اگر کوئی حرام کے پیسے بھی ان کو بہت زیادہ دے دے تو اس کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے حال سے جو ظاہر ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ عمومی طور پر ان کی یہ عادت و اطوار ہوتے ہیں، تو اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے کہ جو تبرکات ہیں ان کو اس نیت سے جگہ جگہ پھرایا جائے۔ تبرکات شریف جو ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کا اہتمام ہونا چاہیے، ایسے معاملات ہونے چاہیے جن کے ذریعے ان کی تعظیم ظاہر ہوتی ہو۔ پھر فرمایا کہ جو اس کے پر پیسہ لے رہے ہیں وہ کئی صورتوں کی وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ نمبر ایک، جس پر یہ پیسہ لے رہے ہوتے ہیں عمومی طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو تبرکات لے کر آ رہے ہیں، لوگوں کو اس کی زیارت کروا رہے ہیں، اسی زیارت کے اوپر پیسے لے رہے ہوتے ہیں جو اجارے کی صورت بنتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی زیارت یہ عظیم عبادت میں سے ہے، اور عبادت کے اوپر اجارہ یہ حرام ہوا کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اجارہ کیا جا رہا ہے، جو اجرت وہ لے رہے ہیں یہ اجارے کے تحت آتی ہے اور یہ چیز ناجائز و حرام ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس میں اجرت بھی مجہول ہوتی ہے، نہ جانے کون کیا دے گا، کتنا دے گا۔ اگر کسی کا اجارہ ٹھیک بھی ہو جائے، یعنی جو اس نے نوکری کی ہے یا کوئی کام اس نے لیا ہے اس میں اگر وہ کام ٹھیک بھی ہو، اولاً تو یہاں پر اس طرح کا اجارہ کرنا درست ہی نہیں، اور اگر ٹھیک بھی ہو تو اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اجرت جو ہے وہ مقرر کی جائے، اور یہاں پر اجرت یہ مقرر نہیں کی گئی، لہذا اس کی شرعاً یہ اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ صورتیں بیان کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ناجائز ہونے کی۔ پھر فرمایا کہ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ جس پر عمل کیا جائے تو یہ چیز جائز ہو جائے، البتہ ضروری یہ ہے کہ تبرکات شریف کی کوئی زیارت کرے یا زیارت کروائے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہی کی نیت ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی ہی کی نیت ہونی چاہیے۔ صورت یہ ہے کہ زیارت کروانے والے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر دیں کہ ہمیں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، آپ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کی زیارت کریں، یہ واضح الفاظ میں کہہ دیں کہ ہمیں اس کے اوپر کچھ بھی نہیں چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص ان کو دے دیتا ہے کہ یہ لیجئے ہماری طرف سے ہے، وہ چونکہ پہلے انکار کر چکے ہیں تو اب شریعت مطہرہ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ پھر بھی نہ لیں، بہتر یہی ہے، لیکن اگر وہ لیتے ہیں تو اب اس صورت میں جائز ہو جائے گا۔ اور اگر وہ اس پر نہیں مانتے تو پھر اعلیٰ حضرت اس کا حلیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زیارت کرنے والے وہ صاف منع کر دیں کہ ہم اس کے اوپر کچھ نہیں دیں گے، اور اگر وہ زیارت نہیں کرواتے تو اس پر وہ نہ زیارت کریں کہ زیارت کرنا ایک مستحب کام ہے اور اس طرح اجرت دینا یہ ناجائز و حرام کام ہے۔ تو جہاں پر اس طرح دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو ناجائز و حرام کو ترجیح ہوتی ہے اور اس کو چھوڑا جاتا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ جو بدر الانوار ہے، یہ فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد کے اندر موجود ہے، جو صفحہ نمبر 397 سے شروع ہو رہا ہے اور تقریباً 425 تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یہ رسالہ جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں تو فتاوی رضویہ کی 21ویں جلد میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو انبیاء کرام علیہم السلام بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تبرکات کی برکت عطا فرمائے، اولیاء کے تبرکات کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا صدقہ دنیا میں بھی عطا فرمائے، قبر میں بھی عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بلند فقہ شاہکار فتاوی رضوی